السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا بنانے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ہر ضرورت کا پورا کرنے والا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اہل بیت پر اور صحابہ اکرام پر۔ معزز سامعین اکرام، سورہ دہر کی ہم تفسیر سمجھ رہے تھے، اس میں ہم لوگ غور و فکر کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اپنے کلام پر تدبر کرنے، اس پر ایمان لانے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ دہر کا یہ دوسرا رکوع ہے۔ پہلے رکوع میں ہم نے پڑھا کہ انسان کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، اور سورہ دہر کا مرکزی مضمون اصل میں دعوت اللہ ہے، اور پورے 29ویں پارے کا بھی مرکزی مضمون دعوت اللہ ہے کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کی دعوت، جو سارے انبیاء کا مشن رہی ہے، جو سارے انبیاء کا سب سے پہلا مقصد رہا ہے، اس دعوت کو دینا۔ تو پہلے رکوع میں بتایا گیا کہ انسان قابل ذکر کوئی چیز نہ تھا، اور پیدائش کے اس کے مرحلے بتائے گئے کہ ہم نے اسے کس طریقے سے پیدا کیا، اور پیدائش کا مقصد، اس کی پیدائش کا کیا مقصد ہے، یعنی اسے امتحان کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اسے ایگزام دینے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ مقصد کو پورا کرنے کے لیے صحیح اور غلط کی اسے تمیز دی گئی، اور وحی دی گئی، اور وحی کے اوپر یقین اور اس کے علم کے لیے اللہ رب العزت نے اسے کان اور آنکھ عطا کی۔ ایگزام کیا تھا کہ یہ توحید کو قبول کرتا ہے یا کفر کرتا ہے، یعنی یہ شکر کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود، اپنے کانوں سے سننے کے باوجود، کہ اللہ کے کلام میں اللہ رب العزت کی نعمتوں، اللہ رب العزت کے احسانات، اللہ رب العزت کا فضل سن لینے کے باوجود، اور اپنی آنکھوں سے، کان، آنکھ، دل اور زمین، آسمان، پانی، ہوا اور بے شمار نعمتوں کو دیکھ لینے کے باوجود انہوں نے اللہ کا شکر نہیں کیا، اور ان نعمتوں کا ملنے کا ذریعہ مخلوق کو سمجھا کہ فلاں مخلوق سے ہمیں فلاں نعمتیں ملی ہیں، تو گویا کہ اس نے کفر کیا، اللہ کی نعمت کا انکار کیا اور شکر نہیں کیا، یعنی اس نے شرک کیا اور کفر کیا۔ تو جس نے شرک اور کفر کیا اس کے لیے جہنم اور جہنم کے عذاب کا ذکر کیا گیا، اور جن لوگوں نے شکر کیا ان کی تو پہلے صفات بتائی گئی کہ ان کی کیا صفت ہے، یعنی جو توحید پرست ہوتے ہیں، جو شکر کرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کا حق ادا کرنے والے ہوتے ہیں، وہ حقوق العباد کو بھی بہت خوبی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ تو بتایا گیا کہ ان کی یہ صفت ہے کہ یہ اپنی نظروں کو پوری کرتے ہیں، یعنی وعدہ عہد کو پورا کرتے ہیں جو اللہ سے کیا ہے، اور مسکین کو اور یتیم کو اور قیدیوں کو یہ کھانا کھلاتے ہیں اپنی ضرورت کے باوجود۔ انہیں خود سخت ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اپنے مومن بھائی کے اوپر ترجیح دیتے ہیں اپنے آپ۔ اور یہ سب کام کیسے ہو جاتا ہے، یعنی یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے کیا اہم چیز کی ان کو ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ہے صبر۔ تو یہ صبر کرنے والے بھی ہوتے، اور انہی کے صبر کا پھر جزا اللہ رب العزت نے بتائی کہ یہ جو مومن ہیں، جو حقوق اللہ اور حقوق العباد صبر کے ساتھ پورا کرتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ کیا، اور جنتوں کی نعمتوں کو اس انداز میں بیان فرمایا کہ گویا کہ ہم جنت کے اندر ہیں، جنت کا ایسا نقشہ کھینچا کہ گویا کہ جنت دکھ رہی ہے، سبحان اللہ۔ اور آج ہم دیکھیں گے دوسری رکوع آیت نمبر 23 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، یقیناً ہم نے آپ پر یہ قرآن ٹھہر ٹھہر کر نازل کیا ہے۔ تو جو دعوت مشرکین مکہ کو دی جا رہی ہے، اور
قیامت تک آنے والے انسان کو اس کلام کے ذریعے سے جو دعوت دی جا رہی تھی، تو انسان کی پہلے تو حقیقت بتائی گئی، اس کی پیدائش بتائی گئی کہ کیسے کمزوری سے اس کی پیدائش کی گئی ہے، کیسی حقیر چیز سے اس کی پیدائش کی گئی ہے، اور اس کی پیدائش زبردستی نہیں کی گئی ہے، مقصد ہے کہ اسے امتحان کے لیے، ایگزام کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ امتحان کے لیے جو چیزوں کی ضرورت تھی وہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے مہیا کی، اور یہ ساری نعمتوں کو عطا کرنے کے بعد ہمارا رب ہم سے صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، اس کے غیر کا شکر ادا نہ کریں، کیونکہ اس نے کچھ دیا ہی نہیں، دینے والی ذات تو اللہ کی۔ تو جب یہ دعوت پیش کی جانے لگی تو کچھ لوگ تھے جنہوں نے انکار کیا، تو انکار کرنے والوں کو جہنم کی وعید اور جہنم کے کچھ منظر دکھائے گئے، اور جنہوں نے اقرار کیا ان کو جنت کے مناظر بتائے گئے۔ اسی دعوت کا رد عمل یا دعوت کو جن لوگوں نے انکار کیا ان کا ایک کہنا یہ بھی تھا کہ یہ قرآن ایک ہی ساتھ کیوں نہیں نازل ہو گیا؟ تو اللہ رب العزت نے بتایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، یقیناً ہم ہی نے آپ پر یہ قرآن ٹھہر ٹھہر کر نازل کیے۔ دو سوالوں کا جواب اس کے اندر، ایک تو ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے خود لکھ لیا ہے، قرآن کو خود بنا لیا ہے، تو اللہ رب العزت نے کہا کہ نہیں، یقیناً ہم ہی نے آپ پر اس قرآن کو نازل، تو یہ نازل اللہ رب العزت کی طرف سے ہوا ہے۔ اور دوسری بات کہ اس کو ہم نے ٹھہر ٹھہر کر کے نازل کیا ہے۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ہی بار میں آ گیا تھا لیلۃ القدر میں، لیکن وہاں سے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اللہ رب العزت نے جب جس وقت جتنی آیتیں چاہی اتنی جبریل امین کے ذریعے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، یعنی آپ کے پاکیزہ دل کے اوپر اس کا نزول کیا گیا۔ کبھی کچھ آیتیں اور کبھی کچھ آیتیں، یعنی 5 آیتیں، کبھی 10 آیتیں، کبھی 1 آیت، کبھی 2 آیت، کبھی 1 رکوع یا کبھی 1 سورت، جیسی اللہ رب العزت نے چاہا ویسی نازل۔ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کی کئی حکمتیں ہو سکتی ہیں، اور وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا وجہ تھی۔ ہمیں چند وجہ سمجھ میں آتی ہے، دل میں یہ جم جائے، تھوڑا تھوڑا نازل ہوگا تو دل میں یہ جم جائے۔ مقصد اصل میں اس کا کیا ہے کہ قرآن پر بندہ علم حاصل کرے سب سے پہلے، اور ایمان لائے اور عمل کرے۔ اور یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب یہ تھوڑا تھوڑا آئے گا، اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے اسے تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے کہ اس کے احکام کو، اس کی نصیحتوں کو، اس کے اوامر اور نواہی کو جاننے کے لیے اللہ رب العزت نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، یعنی شان نزول کے ساتھ۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن جو تھوڑا تھوڑا نازل ہوا ہے اس میں سمجھنے میں کتنی آسانی ہوتی ہے۔ سب سے پہلی چیز تو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، اور جب مدعو کو دعوت دی جائے گی تو وہ کیا سوال کرے گا، پھر اس کا جواب نازل ہوتا ہے، پھر وہ کیا سوال کرے گا، پھر اس کا جواب نازل ہوتا ہے۔ تو ہمیں پہلے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ ایسی ایسی سوچ کے لوگ ہیں، اور یہ ایسے ایسے سوال کریں گے، اور اس کا ہمیں یہ جواب دینا ہے۔ اسی طریقے سے سیاسی معاملات ہیں، وہاں پر کیا حکمت عملی اپنانا ہے، یا دشمنوں کی طرف سے کیا چیزیں ہوتی ہیں، اس کے جواب تھوڑے تھوڑے کر کے آئے۔ گھریلو معاملے کے اندر آپس میں اگر اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کا حل کیسے کیا جائے گا، نکاح کا معاملہ ہو، اس کو نبھانے کا معاملہ ہو، یا طلاق کا معاملہ ہو، اگر آپس میں اختلاف ہو جائے تو اس کا حل کیسے کیا جائے گا۔ تو یہ تھوڑا تھوڑا نازل ہونے سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اس کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، قرآن کو سمجھنا آسان۔ اس آیت سے ہمیں کیا نصیحت ملی، اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملا کہ قرآن میں جلد بازی نہیں کرنا ہے کہ ایک ہی بیٹھک میں یا کچھ ہی دنوں میں ہمیں قرآن سمجھ میں آ جائے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تفسیر کی ضرورت ہے، اور صحابہ اکرام کی اقوال کے، ان کے اعمال کی، ان کے پریکٹیکل کی، کہ اس آیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سمجھائے اور صحابہ اکرام نے اسے کس طرح سمجھا اور عمل کر کے دکھا دیا۔ یہی قرآن و حدیث کو سمجھنے کا اصول ہے کہ قرآن و حدیث کو ہم ویسا سمجھیں جیسے رسول اللہ نے سمجھایا، جیسے صحابہ نے سمجھے اور اس کے اوپر عمل کی۔ ہم اپنی عقل اس میں نہیں لگا سکتے۔ اور تفسیر کی اہمیت بھی اس آیت سے پتہ چلی کہ اللہ رب العزت نے ایک ہی وقت قرآن کو نازل نہیں کر دیا، اور اکیلے قرآن نہیں آئے، پہلے صاحب قرآن آئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پھر قرآن نازل ہونا شروع ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایکسپلین کر کے سمجھایا، مطلب اس کو تفسیر کے ساتھ سمجھایا، اور وہ تفسیر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے آئی۔ جیسے پچھلی صورت میں کیا کہ قرآن کا یاد کرا دینا، اسے بیان کرا دینا اور اسے سمجھوا دینا، یہ سب ہمارے ذمہ ہے۔ تو یہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے اس کا ایکسپلین کروا دینا۔ جیسے حکم آیا نماز پڑھو، کیسے پڑھو، یہ بھی حکم اللہ ہی کی طرف سے آیا ہے، اور اسے وحی غیر مطلوع کہتے ہیں۔ اور وحی مطلوع یعنی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، غیر مطلوع جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، جو حدیث ہے۔ اور احکام کے اعتبار سے یہ دونوں کی ایک ہی حیثیت، ایک ہی پوزیشن ہے، قرآن کی اور حدیث کی، کیونکہ دونوں اللہ رب العزت کی طرف سے۔ تو اللہ رب العزت نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، اور اس سے یہ سبق ملا کہ ہمیں بھی اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے تفصیل کے ساتھ اسے سمجھنا چاہیے اور اس پر ایمان لانا ہے،
اللہ سے دعا کر کے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اصل تو مقصد یہی تھا، اسے تدبر کرے، غور و فکر کرے، اچھی طرح اس کو سمجھے، جو حق ہے اس کے سمجھنے کا، پھر ایمان لائے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ اللہ رب نے فرمایا بلغ ما انزل الیک ربک۔ یہ ذمہ داری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور اس ذمہ داری کو رسول اللہ نے آپ کے اور میرے اوپر ٹرانسفر کی ہے۔ آپ نے فرمایا میری بات تمہارے پاس امانت ہے اس وقت تک جب تک لوگوں تک نہ پہنچا۔ اور اللہ رب العزت نے بھی فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم ایک بہترین امت ہو جو اسی لیے نکالی گئی ہے کہ تم بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ اب جب ہم بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے، اس دعوت کو، اس کلام کو لوگوں تک پہنچائیں گے، تو کیا دشواریاں آئیں گی، اور پھر اس پہ صبر کرنا۔ پچھلی رکوع میں بھی صبر کا جو ذکر تھا، پھر سے آپ اس رکوع کو پڑھیے گا اور صبر کی اہمیت کو وہاں پہ سمجھیے گا۔ اور اس رکوع میں بھی جو سیدھا دعوت کے اوپر فوکس کیا گیا ہے، اور اس میں بھی صبر کو سمجھیے گا اور اس پہ بھی غور کیجیے گا۔ تو جب دعوت دیں گے تو قرآن کو پہنچانا صبر کا تقاضا کرتا ہے، یعنی صبر کی ڈیمانڈ کرتا ہے قرآن کا پہنچانا، اور بے شمار مراحل سے ایک داعی گزرتا ہے۔ کبھی اسے بے عزتی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی فائدے سے محروم ہونا پڑتا ہے، کبھی مختلف طرح کی پابندی اس کے اوپر لگائی جاتی ہے کہ تم نہیں پڑھا سکتے، اور ایسا اور ویسا کئی مختلف قسم کی پابندی لگائی جاتی ہے۔ کبھی کم پہ قناعت کرنی ہوتی ہے، کم وسائل، کم ضرورت، کم چیزوں پر اسے قناعت کرنی ہوتی ہے۔ کبھی انسان کی مقبولیت دفن ہو جاتی ہے، کبھی شہرت کا خاتمہ ہوتا ہے، کبھی کوئی کریڈٹ اس کو نہیں ملتا، اور کبھی حاسد کے حسد کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی تنقید کا وہ نشانہ بنایا جاتا ہے، اور کبھی طرح طرح کے ظلم و ستم اس کو برداشت کرنے ہوتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں میں اسے صبر کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ دعوت کا کام صبر کی ڈیمانڈ کرتا ہے، صبر کا تقاضا کرتا ہے۔ صبر کن کن چیزوں میں؟ سب سے پہلے تو قرآن کے سیکھنے میں صبر کرنا ہوگا، دوسرا قرآن کے عمل پہ صبر کرنا ہوگا، اور تیسرا قرآن کے پہنچانے پر صبر کرنا۔ اور صبر کے تعلق سے وہ چار چیزیں: معصیت پر صبر، نیک کام کرنے میں جو تکلیف ہو اس پہ صبر، نیک کام کرنے کی وجہ سے لوگ پریشان کر رہے ہیں اس پہ صبر، اور تقدیر پر صبر۔ بغیر صبر کے اس کام کو انجام نہیں دیا جا سکتا۔ صبر مومن کے اندر سر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر ہم نے صبر نہیں کیے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور ہر چیز کی کامیابی کے پیچھے اگر آپ غور کریں، دنیاوی اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں، تو ہر چیز کی کامیابی کے پیچھے صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ نے کوئی ڈگری حاصل کیا ہے، اس کے پیچھے آپ نے بہت صبر کیا ہے۔ تو اس پیغام کو بھی لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اس کا علم حاصل کرنے کے لیے بھی ہمیں صبر کرنا ہوگا، اور لوگ ہر طرح سے ہمارے اوپر آئیں گے۔ تو اللہ رب العزت دوسری آیت میں فرمایا چنانچہ آپ اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیجیے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن آپ کے اوپر تنزیلاً نازل ہو رہا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہو رہا ہے، اور آپ اس پیغام کو مکہ میں پہنچا رہے ہیں یا دنیا کے اندر پہنچا رہے ہیں، اور کئی قسم کی مصیبتیں اور پریشانی آپ کے اوپر آ رہی ہیں۔ کبھی آپ کو زبانی تانے سے لے کر کے اور جسمانی تکلیف، سازشیں، ہر چیز کا آپ کو نشانہ بنایا گیا، اور صحابہ اکرام کو ستایا گیا اور نشانہ بنایا گیا۔ تو یہ جو پریشانیاں آ رہی ہیں باطل کی طرف سے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ مدد نہیں کرے گا، اللہ مدد کرے گا، لیکن کچھ حکمت ہے، اور ابھی صبر کرنا ہے۔ جیسے یہاں پہ فرمایا چنانچہ آپ اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیجیے۔ حکم آئے گا اللہ کا، اللہ کا فیصلہ آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا۔ جو اس پیغام کا انکار کر رہے ہیں، جو اس پیغام کے سیکھنے، عمل اور پہنچانے سے انکار کر رہے ہیں، روک رہے ہیں، ان کے اوپر اللہ کا حکم آئے گا، بس آپ صبر کیجیے۔ اور ان میں سے گنہگار یا ناشکرے کی اطاعت نہ کیجیے۔ دوسرا حکم، پہلا صبر، اور دوسرا ان میں سے ناشکرے اور گنہگار کی اطاعت نہ کیجیے۔ اتباع اور اطاعت کوئی شخص کسی کی کب کرتا ہے؟ اس سے محبت کرتا ہے یا اس کا لحاظ کرتا ہے، اس سے ڈرتا ہے، کیونکہ محبت ہے تو اس کی ناراضگی کا اس کو ڈر ہوتا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہے دوستی سے۔ تو آپ اس کی اطاعت نہ کیجیے۔ تو دائی کے لیے دوسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ اسے خریدا جاتا ہے اور اپنی مرضی سے اس کو چلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جیسے بعض نے اس آیت کے تعلق سے فرمایا ہے کہ اس سے مراد ولید بن مغیرہ ہے۔ ولید بن مغیرہ مشرکین میں سے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ اس کام کو بند کر دیجیے، مطلب یہ جو پیغام آپ کے اوپر نازل ہو رہا ہے اسے لوگوں تک پہنچانا بند کر دیجیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر جو وحدانیت کی دعوت ہے وہ برداشت نہیں ہو رہی، ایک رب کے ہونے کی یقین کی جو دعوت ہے وہ برداشت نہیں ہو رہی، کہ لات، عزا، منات اور جتنے بھی تمہارے 365 ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے، کرنے والی ذات اللہ ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے۔ تو اس کام کو بند کر دیجئے، اس کے عوض میں
ہم آپ کو سب سے زیادہ دولت مند بنا دیتے ہیں۔ اور دوسرا کہ جس عورت یا جس لڑکی کے اوپر آپ نظر کریں، اشارہ کریں، اس سے آپ کا نکاح کرا دیں۔ ایک دنیا دار شخص ہے اور اس کے لیے بس یہی چیز کافی ہے، دولت اور عورت۔ اس نے اپنے عقل کے مطابق آفر دیا کہ آپ جو چاہیں وہ لے لیں، بس یہ کام روک دیں۔ تو بہرحال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے پہلے بھی کئی آفر ایسے آئے، کئی بار وفد کی وفد آئے، دھمکیاں بھی دی گئی، اور خود صرف رسول اللہ کے لیے نہیں، پورے قبیلے کے لیے بھی دھمکی دی گئی کہ قریش کو ہی ختم کر دیا جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آپ نے کبھی اس بات کو قبول نہیں کیا۔ ایک بار کا بہت مشہور واقعہ کہ ایک وفد اس وقت میں آیا، مطلب مکہ کے آخری دور میں، جب ابو طالب اپنی زندگی کے آخری موڑ پر تھے، اور ابو طالب اس قبیلے کے سردار تھے اور آپ کی بہت بڑی مدد تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور ابو طالب کو آ کر کے یہ دھمکی دیتے ہیں کہ اپنے بھتیجے کو روک دو، ورنہ تمہارے قبیلے کے اوپر چڑھائی کی جائے گی، اور تم بزرگی کے آخری لمحے پہ ہو، مطلب زندگی کے آخری موڑ پر ہو، تم کیسے اپنے قبیلے کے دفاع کر پاؤ گے، اور تمہارے بعد کیا ہوگا تمہارے بھتیجے کا۔ اس قسم کی دھمکی بھری سمجھائش ابو طالب کو دی گئی۔ ابو طالب مومن نہیں ہے، مشرکی ہیں، اپنے قبیلے کے دین پر ہیں، اپنے قبیلے کے زندگی گزارنے کے طریقے پر ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، مطلب اسی گھر میں دوسرے روم پہ، اور کہتے ہیں کہ بیٹا ان بوڑھی ہڈیوں کو اب تمہاری حفاظت کی طاقت نہیں رہی، یہ لوگ آ کر کے تمہارے لیے اس طریقے کی بات کر رہے ہیں، دھمکی دے رہے ہیں، تم اس کام کو روک دو، اب ان ہڈیوں میں تمہاری حفاظت کی طاقت نہیں رہی۔ یہ بات سننا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ نے کہا کہ چچا یہ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند دے دیں تو بھی میں اس کام سے رکنے والا نہیں۔ ابو طالب نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں آنسو کو برداشت نہ کر سکے۔ ہم اپنے آپ کو مومن ہونے کی بات کرتے ہیں، نبی سے محبت کی بات کرتے ہیں، نبی کی اطاعت کی بات کرتے ہیں، نبی پر ایمان کی بات کرتے ہیں۔ اب دیکھیں عمل میں کتنا فرق ہے۔ ابو طالب جنہوں نے ایمان نہیں لایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہ کر سکا، اور باہر نکل کر کے کہتا ہے بڑھاپے کی یہ حالت ہے کہ آخری سرحد پر ہے، اور للکارتے ہوئے مشرکین مکہ سے کہتا ہے کہ اے مکہ والو، محمد تک آنے کے لیے تمہیں میری لاش پر سے جانا ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کہ بھتیجے تمہیں جو کرنا ہے کرو، میرے جیتے جی تمہارے پر کوئی نہیں آئے گا۔ نبی کریم نے صرف اس بات کو سنا کہ اس کام کو روک دو، گویا کہ آپ کی زندگی کا تو مقصد ہی ختم ہو گیا، آپ کا دل رو پڑا۔ اور اس کام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمارا دل کب تڑپتا ہے، اس مشن کو، اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمیں کب تکلیف پہنچتی ہے، کیسی محبت، کیسا تعلق ہمارا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال ایسے مرحلے کئی بار آئے، لیکن نبی مکرم نے اپنی زندگی کے مقصد کو ہی یہی بتایا، قل ھذی سبیلی ادعو الی اللہ، کہ میری راہ یہی ہے، میرا راستہ یہی ہے، میری سبیل یہی ہے، یعنی میری سوچ، میری فکر، میرا مشن یہی ہے، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلانا، توحید کی طرف بلانا، اللہ بصیرت، بصیرت کے ساتھ، اور وہ لوگ بھی جو میرے متبعین ہیں۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملا کہ جب ہم اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں گے تو ہمیں روکنے کے لیے کئی چیزیں کی جائیں گی، جہاں پہ دھمکی دی جائے گی، کاروبار کو مٹا دینے کی یا قبیلے سے نکال دینے کی، رشتہ داریاں ختم کر دینے کی، کاروبار ختم کر دینے کی، دوستی ختم ہو جانے کی، اور کہیں ہمیں لالچ بھی دی جائے گی کہ اتنی دولت لے لو، یہ لے لو، یہ لے لو، لیکن اس کام کو روک دو۔ کون سے کام کو؟ قرآن کے سیکھنے کو، قرآن پہ عمل کو، اور قرآن کے لوگوں تک پہنچانے کو، اور سب سے زیادہ ان کو تکلیف پہنچانے پہ ہوتا۔ اور جس کے پاس علم آ جائے وہ نہ پہنچائے، ایسا ہوتا بھی نہیں۔ جس کے پاس یہ نور آ جاتا ہے اور جس کے پاس یہ خوشبو آ جاتی ہے وہ اس کو نہیں چھپا پاتا۔ لیکن کسی بھی حالت میں ہمیں ان کی بات نہیں ماننا ہے، یہ کہا۔ پھر سے آیت نمبر 24 دیکھیں، چنانچہ آپ اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیجیے، یعنی اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، رہے گی، آئے گی، بس آپ صبر کیجیے۔ تو صبر سے جمے رہنا ہے۔ اور دوسرا، اور ان میں سے کسی گنہگار اور ناشکرے کی اطاعت نہ کیجیے۔ گنہگار ہے یہ، ناشکرہ ہے یہ، تو ہمیں جو بھی گنہگار اور ناشکرہ شخص ہے جو ہمیں اس کام سے روک دے، ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں وہاں پر اس کی بات نہیں ماننا ہے، کیونکہ یہ حکم اللہ رب العزت کا ہے۔ ان کی اطاعت نہ کیجیے، اس کی پیروی نہ کیجیے۔ کیسے ہوگا یہ کام، کیسے ہوگا یہ صبر، کیسے آئے گا یہ صبر؟ اور صبر آ جائے تو یہ تو بہت قیمتی چیز ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آئے گا کیسے؟ یہ استقامت کیسے آئے گی؟ ایک چیز سمجھ لیں اور اس کو نوٹ بھی کر لیں، علم کا حاصل کرنا بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی چیز، سب سے بڑا نیکی کا کام یوں سمجھیے آپ۔ اور اس علم پر عمل کرنا اس سے بڑی چیز ہے، اس علم پر عمل کرنا اس سے بڑی چیز، اور اس سے بھی بڑی ایک چیز، اور وہ ہے استقامت۔ علم حاصل کر لیتا ہے انسان، کبھی کبھی عمل بھی کر لیتا ہے، لیکن اصل جو ہے وہ استقامت ہے، اور استقامت کے ساتھ ہی سارے وعدے۔ بغیر استقامت کے آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اور استقامت صبر کا نام ہے، صبر کے بغیر استقامت کیسی ہے؟
صبر ہی آپ کو استقامت دے، یا استقامت ہی آپ کو صبر دے۔ کیسے آئے یہ صبر، کیسے جم جائیں آندھی اور طوفان کے سامنے، اس کا نسخہ سنیے آپ۔ آیت نمبر 25، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح اور شام اپنے رب کا نام کا ذکر کیجیے۔ صبح اور شام اپنے رب کے نام کا ذکر، صبح سے مراد فجر بھی ہے اور فجر کے بعد کے ذکر اذکار بھی، شام سے مراد عصر ہے اور عصر کے بعد کے ذکر اذکار بھی۔ اس سے صبر آئے گا۔ اصل میں ہم نے نماز کو ایک رسم سمجھا ہے کہ اٹھک بیٹھک کر لینا ہے اور بغیر سمجھے کچھ چیزیں یاد کر کے بڑبڑا لینا۔ یہ نماز تعلق باللہ ہے، اللہ سے تعلق جوڑنا ہے، اپنے رشتے کو اپنے خالق کے ساتھ استوار کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے، ملانا ہے۔ یہ رسم نہیں ہے، یہ مومن کی معراج ہے، اور مومن جب اپنے خالق کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو وہاں سے اس کو وہ طاقت ملتی ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو بھی جب کہا گیا کہ جاؤ فرعون کی طرف، فرعون بادشاہ ہے، مصر کا بادشاہ، اور اکیلے موسیٰ علیہ السلام، کیا ڈیمانڈ کیا آپ نے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کس سے مدد مانگی؟ اللہ رب العزت۔ بغیر اللہ تیری ہمت کے، بغیر تیری طاقت کے، بغیر تیری توفیق کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور جب تعلق باللہ مضبوط ہو جاتا ہے، یقین ہو جاتا ہے خالق کائنات، تو پھر پوری دنیا سے لڑنے کی طاقت پیدا ہو جائے، کیونکہ اسے یقین ہو گیا کہ میرے ساتھ کون ہے؟ اللہ۔ جیسے ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم میرے دین کی مدد کرو، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم میرے دین کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا۔ وعدہ ہے اللہ رب العزت۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے اور میرے پر مرڈر کا کیس بھی ہے اور میری زبان میں لکنت بھی ہے اور بھی ایسے عذر موسیٰ علیہ السلام نے پیش، اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ جاؤ موسیٰ۔ یہ نہیں کہا کہ جبرائیل علیہ السلام کو ساتھ میں لے جا لو، میکائیل کو اور اسرافیل کو لے جا لو، اے موسیٰ جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں دیکھتا ہوں اور سنتا ہوں۔ دو صفت کا ذکر کیا کہ میں تمہارے ساتھ اتنا قریب ہوں، میں دیکھ بھی رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں، اور میں تمہارے ساتھ۔ اب کس چیز کا ڈر؟ تو یہ تعلق کب بنے گا؟ جب ہماری نماز کے اندر جان ہو۔ نماز کے تعلق سے اس کے پہلے چند آیتیں گزری ہیں، جیسے سورہ قاف آیت نمبر 40، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 سورہ مزمل آیت نمبر 1 سے 4۔ اس کو آپ ضرور نوٹ کر لیجئے گا۔ ایک حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں اور اس کے اوپر ہم غور کریں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا طویل قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں مبارک پھٹنے لگ جاتے، اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ورم آ جاتا، سوجن آ جاتا، اتنا لمبا قیام کر۔ میں نے عرض کیا، یعنی ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جیسے آپ سے اور مجھ سے کوئی پوچھے کہ بھائی نماز کیوں پڑھتے ہو، تو ہمارے کئی قسم کے جواب ہو سکتے ہیں۔ کوئی کہے گا فرض ہے اس لیے پڑھتے ہیں، کوئی کہے گا نہیں پڑھیں گے تو جہنم میں جائیں گے، کوئی کہے گا کہ پڑھنا ہی پڑے گا، نہیں تو اللہ ناراض ہو جائے گا، دنیا تباہ ہو جائے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے آپ، یہ اگر ہمارے اندر آ جائے تو ہماری نماز میں وہ خشوع اور خضوع پیدا ہو جائے گا اپنے آپ۔ آپ نے فرمایا عائشہ نے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام خطائیں معاف فرما دی، تمام لغزشیں معاف فرما دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جواب کیا دیا رسول اللہ نے کہ کیا پھر میں شکر گزار بندوں میں شامل نہ ہوں؟ کیا میں شکر گزار بندہ بننا پسند نہ کروں؟ تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کھڑا ہونا۔ اب اس بات پر آپ بھی وضو بنائیے اور اس لیے کھڑے ہوئیے کہ مجھے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس نے مجھے کان آنکھ دل دی، اس نے مجھے انسان بنایا، اس نے مجھے زندگی دیا، اس نے ایمان دیا، اس نے میری رزق ہدایت کے لیے اپنے کلام کو نازل کر دیا، اس کلام کو سمجھانے کے لیے رحمت للعالمین امام الانبیاء کو منتخب کر دیا۔ بے شمار نعمتیں اللہ رب العزت، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے تو اپنے آپ نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہو۔ پھر جو ہم کہہ رہے ہیں اس بات پر ہمارا یقین ہونا چاہیے اور اس بات کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم کہہ رہے ہیں اپنے خالق سے۔ تو یہاں فرمایا اور صبح اور شام اپنے رب کا نام کا ذکر کیجیے۔ تو صبح اور شام کے جو اذکار ہیں اس کو بھی ہم سمجھ کر کے پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ سے آپ کا تعلق انشاءاللہ تعالیٰ کیسا مضبوط ہوگا، اور یہی تعلق آپ کو صبر کرنے کی طاقت دے گا، جمے رہنے کی، استقامت کی طاقت دے گا۔ دنیا کی کوئی چیز آپ کو طاقت نہیں دے سکتی۔ آیت نمبر 26 میں فرمایا اور کچھ حصہ رات میں اس کے لیے سجدے کیجیے اور رات گئے تک اس کی تسبیح کیجیے۔ مطلب رات کے بھی کچھ حصے میں اللہ رب العزت کی حمد ثنا کرنا ہے، تسبیح کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، جو رات کی نماز کے تعلق سے پیچھے گزر چکا ہے پچھلی صورتوں میں، اور جو آیتیں میں نے آپ کو لکھائی جیسے سورہ قاف آیت نمبر 40 اور سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 اور سورہ مزمل آیت نمبر 1 سے 4، تو اس میں بھی اس کا ذکر ہے کہ رات کی نماز کی تاکید کی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض اور ہمارے لیے سنت۔ اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی، اور فرض روزوں کے بعد اسی مہینے کے روزے
یعنی محرم کے روزے اللہ کو زیادہ محبوب بھی ہیں۔ مسلم شریف حدیث نمبر 815، مسلم شریف حدیث نمبر 1163، یہ دونوں بھی دیکھیں۔ اب مدعو کے طرف سے جو جیسا ہماری توقع ہے ویسے رزلٹ نہیں آ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی ان کے گناہ کی، ان کی معصیت کی، ان کی نافرمانی کی، ان کی تکذیب کی وجہ کیا؟ اور یہ بہت ہی قیمتی پوائنٹ ہے آیت نمبر 27 کے اندر، بے شک یہ لوگ دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور بھاری دن یعنی قیامت کو پش پست ڈال دیے۔ یعنی یہ لوگ جو برائی کر رہے ہیں اس برائی کی وجہ کیا ہے، یا ہم لوگ جو برائی کرتے ہیں اس برائی کی وجہ کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ اس بات کو نوٹ کریں کہ جو بھی امراض ہمارے اندر ہیں، امراض یعنی برائیاں، بیماریاں، اور جو دوسرے لوگوں کے اندر ہیں، جیسے دوسرے لوگوں کے اندر کفر ہے، شرک ہے، بدعات ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، حرام کا اپنانا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ان امراض کی، ان بیماریوں کی، یہ ہے دنیا کی محبت جو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اس لیے یہ اطاعت کا انکار کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ پھر سے دیکھیں، بے شک یہ لوگ دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور بھاری دن یعنی قیامت کو پش پست ڈالے ہوئے۔ دنیا ہی ان کے سامنے سب کچھ ہے، اور آخرت کے تعلق سے تو بس منڈی جھڑک دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہاں جب ہوگا جب دیکھا جائے گا، ابھی یہ سامنے ہے دنیا، اس کو جی لینے دو، مرنے کے بعد دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھا جائے گا؟ جب قبر میں اندھیرے میں لٹا کر کے تمہارے گھر والے تمہیں آ جائیں گے تب دیکھا جائے گا، جب موت کا فرشتہ حلق سے روح کو نکالے گا تب دیکھا جائے گا۔ جیسی روح نکلے گی تو گھر کے لوگ طے کر دیں گے کہ اس کو عصر کے بعد لے جانا ہے، لیکن آپ کے قریبی کہیں گے کہ نہیں، اسے ظہر میں ہی لے چلو۔ ایک آدمی کو دوڑایا جائے گا کفن لانے کے لیے، اس کا مطلب آپ کی زندگی میں ہی مارکیٹ میں آپ کے نام سے کفن آ چکا تھا۔ کفن لایا گیا، کچھ لوگوں نے پانی کو گرم کرنے کے لیے چڑھا دیا اور اس کے اندر بیری کے پتے ڈال دیے، تیاری چالو ہو گئی، روح نکلی ہے ویسی چالو ہو گئی۔ اور ہم سب اپنے آپ پر تصور کریں، میری روح نکلی اور میری روح نکلتے سے ہی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، جیسی جسی کو خبر ملی کہ اسحاق کا انتقال ہو گیا، اچھا انا للہ و انا الیہ راجعون، کون سی بڑی بات تھی، ہم سب اسی کی طرف سے اسی کی طرف جانا۔ دوسرا سوال کیا ہوگا؟ میت کب ہے؟ تو صاحب وہ عصر کے بعد ہے، عصر بہت زیادہ ہو جائے گا، ظہر کے بعد کرو، چلو فلا فلا تم کفن لے آؤ، میں غسل کے لیے جاتا ہوں، میں پانی گرم کرتا ہوں۔ بے بس پڑا ہوا ہے انسان، اس کو لٹایا گیا، اس کو نہلایا جا رہا ہے، وہ نہا بھی نہیں سکتا، اور پھر کپڑے بھی نہیں پہن سکتا، کفن نہیں پہن سکتا، کفن پہنایا گیا، اور رسمن لوگ آئیں گے اور دیکھنا شروع کر دیں گے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ اس لیے بہت قریبی جو لوگ ہیں وہ رو دھو لیں گے اور سب مل کر کے اب اس کو ودا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ اس لیے جا رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، تو چھوٹے بھائی سے مل لیں گے کہ دیکھو ہم آئے ہیں، بچوں سے مل لیں گے دیکھو ہم آئے ہیں، رسمن یہ حقیقت ہے ہماری زندگی کی۔ اور جیسے ہی دفن کریں گے اور پٹیے پہ پٹیاں لگانا شروع کریں گے، پھر مٹیوں کو ڈالنا شروع، اب اندھیرے میں ڈوبنا شروع کر رہا ہے اس 2x6 کی کوٹری میں۔ جس نے سلایا ہے نا وہ اٹھاتا ہے، روز اٹھاتا ہے، روز ہم سوتے ہیں روز اٹھاتا ہے، اسی طریقے سے وہ وہاں پر بھی اٹھائے۔ اور سوال ہوگا کیا اب دیکھا جائے گا؟ دنیا کو سب کچھ سمجھ رہے تھے، کیا اب دیکھا جائے گا؟ من ربوں کا، ما دینوں کا، ما نبیوں کا، ہائے افسوس ہائے افسوس، قبر سے اٹھائے جائیں گے، حشر کے میدان میں پہنچائے جائیں گے، اب دیکھا جائے گا جب سورج 1 میل دوری پہ ہوگا، جہنم پورے جوش کے ساتھ بھڑکتے ہوئے سامنے لائی جائے گی، اس کے غیظ و غضب سے ہر کوئی کانپ جائے گا، یہاں تک کہ اللہ کا خلیل ابراہیم علیہ السلام گھٹنوں کے بل گر جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ خالق میں تجھ سے صرف اپنے نفس کا سوال کرتا ہوں۔ تب دیکھا جائے گا، رب کائنات کے سامنے حاضری ہوگی اور نام اعمال کھولا جائے گا، تب دیکھا جائے گا، ذرہ ذرے کا اللہ رب العزت حساب لے گا۔ لیکن آج ہمیں صرف دنیا کی زندگی دکھا، تو یہ سارے گناہوں کی، ساری معصیت کی جو وجہ ہے وہ ہے دنیا کی محبت۔ اس پوائنٹ کو نوٹ کریں، جو بھی امراض ہمارے اندر پائے جاتے ہیں وہ دنیا کی محبت کی وجہ سے، اور اس کا علاج کیا ہے؟ فکر آخرت، آخرت کی فکر، آخرت کے بارے میں جاننا، موت کا یقین، موت کا ذکر، یہ دنیا کی لذت کو توڑے گا یا دنیا کی حقیقت بتائے گا کہ اس کی اتنی وقت ہے، اس کو اتنا ویٹ دینا ہے۔ تو اللہ نے یہاں پہ فرمایا ان مشرکوں کے تعلق سے کہ بے شک یہ لوگ دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور بھاری دن یعنی قیامت کو پش پست ڈال دیے، پیٹ کے پیچھے ڈال دیے، دیکھا جائے گا جو ہوگا، ابھی تو دنیا ہے، ابھی دنیا میں جی لینے دو، ڈسٹرب مت کرو۔ آیت نمبر 28، ہم ہی نے انہیں تخلیق کیا۔ اب دیکھیں تخلیق سے بات سٹارٹ ہوئی تھی اور تخلیق پر ہی اختتام ہو رہا ہے، آغاز بھی اور اختتام بھی۔ اور تخلیق کے اندر ایک اور نقطے کو یہاں پہ اللہ رب العزت نے سامنے لایا کہ ہم ہی نے تمہیں تخلیق کیا اور ان کے جوڑ مضبوط کیے۔ جو ہمارے جوڑ مضبوط ہیں نا کہ ہم بہت آسانی سے فولڈ ہو جا رہے ہیں، جھک جا رہے ہیں، کام کر لے رہے ہیں، صرف ایک انگلی کا جوڑ اگر رک جائے، اکڑ جائے
تب ہمیں اس کی قیمت پتہ چلی. ایک ایک جوڑ اللہ رب العزت نے بنائے اور بہت مناسب, جہاں پہ جیسا جھکنا چاہیے اسی انداز میں بنا. چلتے چلتے ہم پیچھے نہیں جھک, ریڑھ کی ہڈی سامنے کی طرف جھک رہی ہے, پیر پیچھے کو جھک رہا ہے, ہاتھ سامنے کو جھک رہا ہے. تو ایک نعمت کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا اور اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. ان جوڑوں کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے, اس کی نعمت کے اوپر, اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہم ہی نے انہیں تخلیق کیا اور ان کے جوڑ مضبوط کیے, جوڑ بھی مضبوط کیے. اور جب جوڑ ڈھیلے ہوتے ہیں, وہ بھی منظر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑھاپے میں کس طریقے سے یہ جوڑ ڈھیلے ہوتے ہیں اور کس طریقے سے اپنے, اور جب ہم چاہیں بدل کر ان جیسے اور لوگ لے آئیں. آج تم انکار کر رہے ہو تو اللہ رب العزت جب چاہے گا تمہارے جیسے اور لوگ لے آئے. یعنی آج جو اللہ رب العزت نے تمہیں طاقت عطا فرمائی ہے, اس طاقت کو ختم کر کے اور تمہاری شکلوں کو بدل دے گا, یا تمہیں ختم کر کے کن فیکون والی ذات ہے, حکم دے گا اور ہمارا صفایا ہو جائے گا, اور دوسری مخلوق کو لانے پر بھی قادر ہے اللہ, یا دوسرے لوگوں کو بھی لانے پر قادر. جیسے مکہ کے اندر یا مدینہ کے اندر اہل کتاب سے خطاب کیا گیا کہ تم نے تو پہچان لیا رسول اللہ کو, تمہاری تو کتابوں میں بھی ہے, اور تم ہی پہلا انکار کرنے والے بنتے ہو, تو اللہ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لائے. اور صحابہ کرام آئے. سورہ نساء آیت نمبر 133, اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے, تمہیں لے کر کے چلے جائے اور کچھ دوسروں کو لے آئے, اور اللہ ہمیشہ سے اس پر پوری طرح قادر ہے. اگر تم اس کام کو نہیں کرو گے یا اس دین کو قبول نہیں کرو گے اور دین کو لوگوں تک نہیں پہنچاؤ گے, اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے. اللہ رب العزت اس پہ قادر ہے کہ ہمیں ہٹا دے اور دوسری قوم کو لے آئے یا دوسرے لوگوں کو لے آئے, اور وہ اللہ رب العزت کے دین کا کام کریں. جیسے یہودی اور نصرانی اہل کتاب تھے, اللہ ان کا محتاج نہیں تھا, عالم تھے, وہ کتابوں کے عالم تھے, توریت انجیل کے جاننے والے تھے, انبیاء کی تعلیمات کے جاننے والے تھے, اللہ ان کا محتاج نہیں تھا. اللہ رب العزت نے انہیں نیست و نابود کر, جب ان کو قدر نہیں تھی تو ان کو بھی اللہ رب العزت نے ہدایت سے محروم کر, اور صحابہ کرام پھر منظر عام پر آئے. سورہ ابراہیم آیت نمبر 20, کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا, اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے, اور یہ اللہ پر ہرگز کچھ مشکل نہیں. اگر اللہ چاہے تو ہمیں لے جائے اور دوسری مخلوق کو لے آئے. آیت پہ واپس آئیں, آیت نمبر 28, ہم ہی نے تمہیں تخلیق کیا اور ان کے جوڑ مضبوط کیے, اور جب ہم چاہیں بدل کر ان جیسے اور لوگ لے آئیں. آیت نمبر 29, بے شک یہ ایک نصیحت ہے, یعنی یہ قرآن تو نصیحت ہے, زبردستی تمہارے اوپر لادا نہیں جا رہا, تم کو مار کر کے قبول کرانا مقصد نہیں. لا اکراہ فی الدین, دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں. حق اور ناحق جو ہے واضح ہو چکا ہے, صحیح اور غلط سامنے آ چکا. جو چاہے اپنے خالق کو قبول کرے اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہو, اور جو چاہے بغاوت کرے اس کے مخلوق کے سامنے جھکتا رہے. جو چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے, اطاعت کرے, فرمانبرداری کرے, اور جو چاہے بغاوت کرے. اللہ رب العزت نے عمل کی آزادی دے دی, صحیح اور غلط کی تمیز دے کر کے عمل کی آزادی دی. تو یہاں فرمایا بے شک یہ ایک نصیحت ہے, یعنی جو اس نصیحت کو قبول کرے گا, قبول کرنا چاہے گا, قبول کرنے کے قریب آئے گا, اللہ رب العزت اسے ہدایت سے نوازے, یعنی زبردستی نہیں کرے. پھر جو چاہے اپنے رب کی طرف پہنچنے والی راہ اختیار کرے. یہ صحیح اور غلط کی تمیز دے دی اللہ نے, جیسے شروع میں فرمایا کہ جو چاہے وہ شکر کرے اور جو چاہے وہ کفر کرے. اللہ نے اپنی نعمتوں کو تمام کر دی اور تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھ دے دی اور سننے کے لیے کان دے دیے, کہ تم اللہ کے کلام کو سن رہے ہو, اس کو جان رہے ہو, آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ واقعی اس نے یہ نعمتیں دی. اب چاہو تو تم شکر کرو اور چاہو تو کفر کرو کہ یہ نعمت اللہ نے نہیں, فلاں نے دی ہے, فلاں میرا حاجت روا اور مشکل کشا ہے. کتنی کلیئر باتیں ہیں, اتنی سیدھی سیدھی بات. جو نہیں سمجھنا چاہتا اللہ رب العزت اسے نہیں سمجھ. بہت تعجب ہوتا ہے کسی کو شرک کرتے ہوئے دیکھ کر کے, لیکن واقعی اللہ رب العزت جسے جو نہیں سمجھنا چاہتا, جو قریب نہیں آنا چاہتا, اللہ رب العزت اسے نہیں سمجھ. اتنی موٹی بات کہ زمین آسمان سورج چاند انسان کا اور جانور کا بنانے والا کون ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی انسان ہو سکتا ہے, کوئی جانور ہو سکتا ہے, کوئی پتھر ہو سکتا ہے, کیا کوئی فرشتہ ہو سکتا ہے, کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ لیکن اتنی موٹی بات بھی نہیں سمجھ میں آ رہی. تو اللہ نے فرمایا آیت نمبر 29, بے شک یہ ایک نصیحت ہے, پھر جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ اختیار کرے, یعنی اللہ رب العزت کی طرف جانے والے راستے کو اختیار کر. صراط مستقیم جس کی ہم دعا کرتے ہیں, اس راستے کو اختیار کر لے. اور وہ راستہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. اور انعام کس کے اوپر کیا؟ نبیین, صدیقین, شہداء اور صالحین. ان کے راستے پہ اللہ رب العزت چلا دے. تو جو چاہے وہ نبیین کا, صدیقین کا, شہداء اور صالحین کا, یعنی صحابہ کرام کے راستے کو اختیار کر لے. تابعین, تبع تابعین جنہوں نے ان کی اچھی طرح اتباع کی, ان کے راستے کو اختیار کر لے. اور جو چاہے پھر وہ اپنی مرضی کی زندگی جیے, اپنے دوستوں کی مرضی کی زندگی جیے, اپنے معاشرے کی مرضی کی زندگی جیے, اپنے قبیلے کی مرضی کی زندگی جیے. چاہے جو چاہے وہ کرے. ایک یہ دستور حیات ہے جو آسمان سے نازل ہوا, اور ایک قبیلائی جو مکہ کے اندر قبیلائی نظام تھا,
ہر کسی کا اپنا قبیلہ، ہر کسی کا اپنے زندگی گزارنے کا طریقہ. تو جو چاہے وہ صراط مستقیم کو قبول کرے اور جو چاہے وہ انکار کر دے. یہ تو صرف نصیحت نامہ ہے. نہیں قبول کرو گے تو دنیا میں بھی تباہ اور برباد ہوگے اور آخرت بھی تمہاری تباہ اور برباد. آیت نمبر 29 کو پھر سے دیکھیں گے. بے شک یہ ایک نصیحت ہے، پھر جو چاہے اپنے رب کی طرف پہنچنے والی راہ اختیار کر لے، اور تم نہ چاہو گے مگر یہ کہ اللہ چاہے. سبحان. تم نہ چاہو گے مگر یہ کہ اللہ چاہے. اللہ جو چاہے گا وہی ہو. اللہ رب العزت بہتر جاننے والا ہے کہ کون قدردان ہے اور کس کو عطا کیا جائے، کون چاہتا ہے ہدایت اور کس کو ہدایت دی جائے. تو اور تم نہ چاہو گے مگر یہ کہ اللہ چاہے، بے شک اللہ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے. اللہ حکمت والا ہے کب کس کو ہدایت دینی ہے، اور اللہ جاننے والا ہے کہ کون ہدایت کا طلبگار ہے، کون ہدایت کا حقدار ہے، اور کون اپنے رب کے سامنے جھکنا چاہتا ہے اور کون بغاوت کرنا چاہتا ہے. تو جو بغاوت کرنا چاہتا ہے اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا، اور جو اپنے رب کے سامنے جھکنا چاہتا ہے، جو اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا چاہتا ہے، جو اس کے دین کی طرف آنا چاہتا ہے، نبی مکرم نے فرمایا نا کہ جب بندہ اللہ رب العزت کو اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اس کو یاد. جب وہ ایک قدم چلتا ہے تو اللہ رب العزت 10 قدم چلتا ہے. ایک ہاتھ آتا ہے اللہ 10 ہاتھ آتا ہے. جب کوئی اس کا ذکر کرتا ہے اپنی محفل میں تو اللہ اس سے بہتر محفل میں اس کا ذکر کرتا ہے. لیکن یہیں پر اگر کوئی عقل بتائے تو اللہ تو صمد ہے، بے نیاز ہے. یہ پوری مخلوق، پورے انسان اور پورے جن اگر نافرمانی میں اتر جائیں تو اللہ رب العزت کی شان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوتی. اور یہ سارے انس اور جن اور پہلے اور آخر سب کے سب مطیع اور فرمانبردار ہو جائیں، سجدہ ریز ہو جائیں تو اللہ کی شان کوئی بڑھنے والی نہیں. اللہ کی شان بہت بڑی. یہ مخلوق لگتی کہاں ہے اس کے لائق. اس اسپیس میں جا کر کے دیکھیں، پورے پرتھوی، پورے آرتھ کی کوئی وقت اور کوئی قیمت. تو جو اکڑے گا، جو اس کے طرف نہیں جائے گا، اللہ رب العزت زبردستی اس کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی زبردستی اپنا سجدہ نہیں کرواتا. یہ اس کا کام. جو چاہے اس کو جانے اور پھر اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے. آخر 2 آیت کے ہم دیکھیں. اور تم نہ چاہو گے مگر یہ کہ اللہ چاہے، بے شک اللہ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا. یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت عطا فرماتا ہے. یعنی اللہ ہی جاننے والا ہے کہ کون اس کا قدردان ہے اور کون اس کا باغی ہے. آخری آیت اس سورت کی. وہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے. یعنی جسے چاہتا ہے وہ اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، جنت میں داخل کرتا ہے. جسے چاہتا ہے اپنی رحمت یعنی ہدایت عطا فرماتا ہے. جسے چاہتا ہے اپنی رحمت یعنی ایمان عطا فرماتا ہے. جسے چاہے اپنی محبت عطا فرماتا ہے. جسے چاہے اپنے نبی کی، اپنے دین کی محبت عطا فرماتا ہے. جسے چاہتا ہے، صرف ایک جملے میں کہیں تو ہدایت عطا. اور یہ ہے اللہ رب العزت کی رحمت کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت میں یعنی جنت میں داخل فرمائے گا. یہ اصل میں اللہ کی دنیا ہے اور چاہت بھی اسی کی ہے. اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کیا ہے. ظالموں کے لیے. ظالم کون؟ ان الشرک لظلم عظیم. تو سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا ظالم تو وہ ہے جو شرک کرے. اور پھر ظالم عدل نہ کرنے والا بھی ظالم ہوتا ہے، شریعت سے بغاوت کرنے والا بھی ظالم ہوتا ہے، اطاعت نہ کرنے والا. اور اس کے کئی اقسام ہیں ظلم کی، قسمیں ہیں. اور سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ قرآن فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم. یہ سب سے بڑا ظلم. تو جو ظلم کرنے والا ہے اس کا ٹھکانہ اللہ نے بتایا. اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کیا. اللہ رب العزت اس دردناک عذاب سے ہم سب کو محفوظ کر. آمین یا رب العالمین. اے اللہ ہمیں قرآن کو سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور پہنچانے میں صبر ہمارے اوپر انڈیل دے کہ ہم صبر کرنے والے بن جائیں. معصیت سے بچنے کے لیے ہمیں صبر عطا فرما دے. اے اللہ تیری نیکی کے کام کرنے میں ہمیں صبر اور استقامت عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں تیری تقدیر پر صبر کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہمیں صابروں میں لکھ دے. اے اللہ ہمیں صابرین میں لکھ دے. اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اخلاص کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور جب ہمارا خاتمہ فرما تو خاتمہ بالخیر فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.